الرحمن الرحيم. عن كلدة بن حنبل رضي الله تعالى عنه أن صفوان بن أمية رضي الله تعالى عنه بعث بلبن أو جداية وزغابيث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي. قال: فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أأدخل۔ حدیث نمبر 5 ہے، جو حضرت کلدہ ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ حضرت صفوان ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صفوان ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دودھ اور ایک بکری کا چھوٹا بچہ وہ زغابیس کھکڑی کو کہا جاتا ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجا۔ یعنی یقیناً یہ کوئی بھنا ہوا گوشت تھا، اور اسی طرح کھکڑی وغیرہ جو سلاد کے طور پر عموماً استعمال کی جاتی ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجا۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بأعلی الوادی۔ یہ حضرت کلہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے جو اعلیٰ حصہ، بالائی حصہ ہے، جس طرف جنت المعلا ہے، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ تو حضرت کلدہ فرماتے ہیں کہ فدخلت علیہ ولم اسلم، کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ڈائریکٹ چلا گیا، نہ سلام کیا اور نہ ہی اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی، بلکہ بغیر سلام کیے، بغیر اجازت طلب کیے اندر چلا گیا اور آپ کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ارجع۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ تم واپس لوٹ جاؤ، دروازے سے باہر جاؤ، فقل السلام علیکم، اور باہر کھڑے ہو کر تم پہلے سلام کرو، ادخل، اور اس کے بعد اجازت طلب کرو کہ کیا میں داخل ہو سکتا ہوں اور مجھے اندر آنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ اس حدیث مبارک کا بھی بنیادی تعلق اجازت اور سلام سے ہی ہے۔ یہ صحابی جو حضرت کلدہ ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہ نو مسلم تھے اس وقت، فتح مکہ کے وقت مکہ مکرمہ میں کہ مسلمان ہوئے تھے۔ اسی طرح حضرت صفوان ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہ مکے کے سرداروں میں سے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کچھ ہدیہ بھیجا، کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھیجی، اور حضرت کلدہ کے ہاتھ بھیجی۔ حضرت کلدہ یہ حضرت صفوان ابن امیہ کے بھائی بتلائے جاتے ہیں کہ ان کے ہاتھ بھیجی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت معلا، جنت المعلا کی طرف تشریف فرما تھے۔ انہوں نے یہ کیا کہ نہ اجازت طلب کی اندر داخل ہونے کی اور نہ ہی سلام کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں واپس لوٹا دی اور فرمایا کہ جاؤ، باہر جاؤ دروازے سے، اور باہر جا کر پہلے سلام کرو اور سلام کے بعد اجازت طلب کرو۔ اس حدیث سے جو بنیادی بات سمجھانی مقصود ہے، اگر کوئی آدمی سلام کرنے کے بجائے بات چیت شروع کر دے یا بغیر اجازت کے اندر داخل ہو جائے، تو ادب یہ ہے کہ اس کو ٹوکا جائے اس بات پر، اس کو کہا جائے کہ پہلے سلام کرو۔ بہت سے لوگوں کی عادت یہی ہوتی، اور پچھلی احادیث کے اندر بھی گزر چکا ہے کہ پہلے سلام ہو اور پھر اس کے بعد کلام ہو۔ اگر کوئی آدمی سلام کیے بغیر بات چیت شروع کرتا ہے، کلام کرنا شروع کر دیتا ہے، یا اجازت طلب کیے بغیر اندر داخل ہو جاتا ہے، تو اس کو اس بات پر ٹوکنے کی اجازت حاصل ہے کہ اس کو ٹوکا جائے، بلکہ اس کو بات کرنے سے روکا جائے اور اس کی بات کا جواب نہ دیا جائے۔ پہلے اس سے کہا جائے کہ تم سلام کرو
اور اس کے بعد اس سے پھر کلام کیا جائے اور اس کی بات کا جواب دیا جائے. تو جب تک سلام نہ کرے اس کی بات کا نہ جواب دیا جائے اور نہ ہی جو ہے اس سے کلام کیا جائے، گفتگو کیا جائے، بلکہ باقاعدہ اس کو روک کر پہلے اس کو سلام پر قائل کیا جائے اور اس کے بعد پھر وہ جو بات کرنا چاہتا ہے اس بات کا جواب دیا جائے. اسی طرح اگر اجازت طلب کیے بغیر داخل ہو جائے تو وہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ پہلے اس سے یہ کہا جائے کہ تم اجازت طلب کرو. جو گھر کے اندر یا بالمشافہہ آمنے سامنے کلام یا گفتگو کے آداب ہیں، یہ سارے آداب تقریباً ٹیلی فون اور فون سے بھی متعلق ہیں، کیونکہ فون پر گفتگو کرنا، ٹیلی فون پر گفتگو کرنا یہ بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ آمنے سامنے گفتگو کرنا. تو جو آداب آمنے سامنے گفتگو سے متعلق ہیں تقریباً وہی آداب ٹیلی فون پر گفتگو سے متعلق ہیں. جیسا کہ آمنے سامنے بیٹھتے ہوئے ابھی جیسا اس حدیث کے اندر آیا، اگر کوئی آدمی سلام کیے بغیر گفتگو شروع کر دے تو اس کو ٹوک کر روکا جائے اور اس کو پہلے سلام پر قائل کیا جائے، آمادہ کیا جائے، پھر اس کی بات کا جواب دیا جائے. یہی حال ٹیلی فون کے اندر بھی ہے. اگر کوئی آدمی سلام کیے بغیر گفتگو شروع کر دے اور سلام ہی نہ کرے تو اس کو باقاعدہ روکا جائے اور ٹوکا جائے اور اس کو پہلے کہا جائے کہ تم سلام کرو اور اس کے بعد پھر تمہاری بات کا جواب دیا جائے. اسی طرح اجازت طلب کرنے والی بات، جیسا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت طلب کرنا ایک آداب میں سے ہے اور اسلامی تعلیمات میں سے ہے، ایسے ہی ٹیلی فون کے اندر بھی یہی ادب ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ اس وقت بھی باقاعدہ اجازت طلب کی جائے. کسی سے اگر آپ بات کر رہے ہیں، فون پر بات کر رہے ہیں، تو پہلے اس سے اجازت طلب کی جائے کہ مجھے کچھ وقت 1 منٹ 2 منٹ آپ سے بات کرنی ہے، کیا مجھے آپ کے پاس فرصت ہے کہ میں بات کر سکتا ہوں. بہت سے لوگ فرصت کے بجائے یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ فارغ ہیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، تو یہ بات بھی غلط ہے. فارغ کوئی آدمی نہیں ہوتا. یہ کہنا کہ بھئی آپ فارغ ہیں، مشغول تو فارغ ہیں، مجھے بات کرنی ہے، جملہ بھی غلط. بلکہ یہ کہہ دینا چاہیے کہ بھئی بات کرنے کی فرصت ہے یا اجازت ہے یا نہیں. بس اوقات ایک آدمی مشغول بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ آپ کی بات کا جواب دینے پر آمادہ ہوتا ہے. فارغ نہیں ہوتا، وہ مشغول ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ اس پر تیار ہوتا ہے کہ آپ جو بات پوچھنا چاہ رہے ہیں، جو سوال کرنا چاہ رہے ہیں، اس پر وہ تیار ہے، آمادہ. تو فون پر لوگ پوچھتے تھے کیا آپ فارغ ہیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے. تو یہ بیٹھا دے ذہن میں کہ فارغ کوئی بھی آدمی نہیں ہوتا، یقیناً وہ کسی نہ کسی کام میں مشغول ہوگا، اپنی کسی کام میں لگا ہوگا. یہ کہ اس دوران اس کے لیے آپ کی بات کا جواب دینا بھی ممکن ہے، وہ آپ کی بات کا جواب بھی دے سکتا ہے. تو فارغ کے لفظ کے بجائے یہ کہا جائے کہ کیا مجھے بات کرنے کا موقع مل سکتا ہے، یہ فرصت ہے کہ میں 2 منٹ کی بات کر سکوں، 1 منٹ کی بات کر سکوں. یہ اسلامی آداب ہے جو فرض واجب کے درجے میں تو نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں ہمارا رہن سہن دکھلاتے ہیں، ہمیں معاشرت سمجھاتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے ملاقات کے آداب سکھلاتے ہیں، اور یہی اسلامی تعلیمات ہیں. انہی آداب کی وجہ سے اسلام کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے اور اسلام کے اندر خوبصورتی آتی ہے اور اسلامی تعلیمات کی اہمیت اور قدر و منزلت دلوں میں بیٹھتی. اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك.